بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عثمان غنی کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی تو آپ نے اسے کنویں سے کیسے تلاش کروایا؟ یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اور اسے بطور مہر استعمال کیا جاتا تھا۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ اچانک انگوٹھی آپ کے ہاتھ کی انگلی سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا، پھر بھی انگوٹھی کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ یہ انگوٹھی پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے بطور مہر استعمال کیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں اسے استعمال کیا اور اب یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو، جو کوئی بھی میری اس انگوٹھی کو کنویں سے ڈھونڈ کر لائے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی کو اپنی انگوٹھی کے گم ہو جانے کا بہت رنج و غم ہوا اور آپ نے اس کی تلاش جاری رکھی اور ہر طرح کی تلاش کرانے کے بعد بھی آپ کو وہ انگوٹھی نہ مل سکی، اور جب آپ ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہو بہو ویسی ہی انگوٹھی بنائی گئی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی بھی غائب ہو گئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اس انگوٹھی کو لے گیا۔ حکیم بن عباد روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اور لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو وہاں سب سے پہلے جو برائی رونما ہوئی وہ کبوتروں کو اڑانا اور مختلف چیزوں کی نشانہ بازی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے لوگوں کی اس بے راہ روی کو روکنے کی خاطر اپنی خلافت کے 8ویں سال قبیلہ لیث کے ایک شخص کو مقرر کیا تاکہ وہ ان کبوتروں کے پر کاٹنے اور نشانہ بازی کے مراکز کو ختم کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مسئلے میں شبہ ہوتا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکتے تو آپ دوسرے صحابہ سے مشورہ فرماتے اور عوام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران ایک شخص نے پرندے کا گوشت پیش کیا جو شکار کیا گیا تھا۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو شبہ ہوا کہ حالت احرام میں اسے کھانا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے عدم جواز کا فتویٰ دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم فرض دین کی خدمت اور اس کی اشاعت و تبلیغ ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی کو اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحظہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے ان کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کر کے ان کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ بہت سی رومی لونڈیاں گرفتار ہو کر آئیں تو حضرت عثمان غنی نے خود ان کے پاس جا کر تبلیغ اسلام کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ ان عورتوں نے متاثر ہو کر کلمہ توحید کا اقرار کر لیا اور دل سے مسلمان ہو گئیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے اور اپنی چادر ایک شخص پر ڈال دی جو خانہ کعبہ میں کھڑا تھا۔ اتفاق سے اس پر ایک کبوتر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس خیال سے اس کبوتر کو اڑا دیا کہ کہیں اپنی بیٹ سے چادر کو گندا نہ کر دے۔ کبوتر اڑ کر دوسری جگہ جا بیٹھا، وہاں اس کو ایک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفارے کا فتویٰ دیا، کیونکہ وہ اس کبوتر کو ایک محفوظ مقام سے غیر محفوظ مقام میں پہنچانے کا باعث ہوئے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت نضر بن انس اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا، میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کے پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ مسجد نبوی جب ضرورت کے لیے ناکافی اور مختصر ہو گئی تو مسجد کے قریب ہی ایک قطعہ زمین تھا جس میں اس کا مالک کھجوروں کا ذخیرہ رکھتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ہوا کہ اس قطعہ کو خرید کر اسے مسجد میں شامل کیا جائے۔ جب حضرت عثمان غنی کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے 20 یا 25 ہزار درہم میں یہ قطعہ خرید لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، تم اس زمین کے قطعے کو ہماری مسجد یعنی مسجد نبوی میں شامل کر دو، اس کا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جن کے پاس وسعت ہوتی تھی وہ اپنی بیویوں کو عمدہ اور خوبصورت لباس پہناتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی اپنی بیوی کے لیے عمدہ اور خوبصورت لباس کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک ریشمی چادر 200 درہم میں خریدی اور فرمایا، یہ نیلا کے لیے ہے، وہ اسے اوڑھے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔